الیکشن ہو گئے ہیں لیکن کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے اور اس الیکشن پہ دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. اس پر ہم مزید بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا صاحب کوئی بھی حکومت بن جائے چلے گی کیسے؟ ایک طرف تو اس الیکشن کی ساکھ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, اور دوسرا کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. تو حکومت بن بھی گئی تو چلے گی کیسے؟ یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے بالکل آگے نہیں بڑھیں گے اور اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ بالکل آگے نہیں چل سکتے. اور یہ رویہ جو ہے یہ ایک جماعت کا رویہ, ایک لیڈر کا رویہ جو ہے, اس کے بارے میں بہت پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ فتنہ بالآخر اگر اس کا سد باب نہ ہوا تو یہ اس ملک اور قوم کو لے ڈوبے گا. یہ اس قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا, اس ملک کو نقصان پہنچائے گا. میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اب الیکشن کے اوپر شہزاد صاحب جو اعتراض ہے, اعتراض انہیں الیکشن پہ نہیں ہے, انہیں اعتراض یہ ہے کہ ہم جہاں پہ جیتے نہیں ہیں وہاں سے ہم کیوں نہیں جیتے. یعنی سرحد یعنی کے پی کے میں الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے, وہاں پہ باقاعدہ چیف منسٹر نامزد ہوا ہے, وہاں پہ کیبنٹ کے اوپر مشورہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے جیتے ہیں وہاں پہ الیکشن فری بھی ہے, فیئر بھی ہے, اور جہاں سے وہ نہیں جیتے وہاں پہ دھاندلی بھی ہوئی ہے اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اس الیکشن سے جو ہے وہ ریزائن کر جائیں, ری الیکشن کا مطالبہ کریں. یہ کون سا اعتراض ہے کہ جہاں سے میں جیت گیا ہوں وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے, جہاں پہ میں ہار گیا ہوں وہاں پہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ تو پھر اس طرح کا جو ہے رویہ, یہ رویہ تو اگلے الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ طرف نہیں لگے گا. یہ تو پھر ملک کو کسی فساد اور فتنے کے سپرد کرنے والی بات ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے, نہ اس کی کوئی اور سمت ہے. رانا صاحب ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جو فتنہ فساد کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو مختلف جماعتیں ہیں نا, جے یو آئی ایف ہے, جماعت اسلامی ہے, جی ڈی اے ہے, وہ سب احتجاج کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ایک فساد فتنہ جو پھیلاتا ہے اس کا سدباب کرنا ضروری ہے. اب عدالتی فیصلے بھی عمران خان کے خلاف ایک نہیں 3 آ چکے ہیں. الیکشن ہوئے تب بھی جو ہے آپ کے اس بیانیے کے ساتھ آپ الیکشن میں گئے, لیکن سیٹیں ان کو زیادہ ملی, ان کے آزاد امیدوار کو, آپ کو کم ملی ہیں. تو عدالتی فیصلے بھی آ گئے, الیکشن بھی ہو گئے, پھر کیسے سدباب کریں گے اب؟ نہیں شہزاد صاحب, کہ کسی بیانیے کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے اس بیانیے کی حقیقت یا حقائق تو تبدیل نہیں ہوتے. بعض اوقات ایک ایسی بات کے اوپر جو ہے وہ لوگ چل پڑتے ہیں لیکن بعد میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ احتجاج نہیں ہو رہا, یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے نا کسی جگہ پہ کہ اپنا دھاندلی ہوئی ہے, وہ سندھ میں کیوں نہیں احتجاج کر رہی؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے نا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, وہ جو کے پی کے کا الیکشن اس میں کیوں نہیں احتجاج کرتی کہ یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ احتجاج اس بات کا ہے کہ جہاں سے میں جیتا ہوں وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے, اور جہاں سے میں ہارا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. یعنی لیکن رانا صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا, رانا صاحب آپ دیکھیں جن لوگوں نے اس بات پہ رکھی ہے, سن لیں میری بات سن لیں, یہ آخری میرا فقرہ سن لیں کہ جب سیاست اس بنیاد پہ کی جائے کہ میں نعوذ باللہ پیغمبر ہوں, میرے مخالف سارے جو ہیں وہ سارے ڈاکو ہیں, چور ہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, تو جب سیاست کی بنیاد اس بات کے اوپر کی جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر ملک کا کیا بنے گا, ریاست کا کیا بنے گا, یہ پھر کوئی ایسا جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. پھر جو اس کا بننا ہے اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ تو رانا صاحب بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نواز شریف صاحب مانسیرا 15 سے ہارے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے درخواست دی, شکایت کی, اور ان کے خلاف فیصلہ آیا تو آج اس آر او کو تبدیل کر دیا. اب دوبارہ اس کی سماعت ہوگی تو جو شخص جہاں سے ہارتا ہے وہیں پہ وہ پٹیشن لے کے جائے گا, درخواست لے کے جائے گا نا کہ میرے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. نہیں پٹیشن لے کے جائیں نا, درخواست لے کے جائیں نا. احتجاج اور فتنہ
فساد، افراتفری کا ماحول یہ پیدا نہ کریں. جہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس بات کو اکاموڈیٹ کریں کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ بھی سنی جائے. جہاں پہ آپ ہارے ہیں وہاں پہ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سنی جائے. اگر میں یہ کہوں کہ جو میرے خلاف شکایت کرے وہ تو بالکل چور ہے، ڈاکو ہے، وہ غلط ہے، اور جہاں پہ مجھے شکایت ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو میں چاہتا ہوں میری مرضی کر دی جائے. ہاں رانا صاحب دیکھیں، آپ لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو پی ٹی آئی والے فارم 45 دکھا رہے ہیں وہ جعلی ہیں اور انہوں نے فیک بنائے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اصلی فارم 45 ہے لیکن فارم 47 میں جو ہے رد و بدل کیا گیا، اس لیے ہمارے لوگ ہارے ہیں. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے نا جس پہ آپ لوگ تنقید نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ نون لیگ، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو طریقہ کار طے کیا تھا کہ ہم نتائج کیسے دیں گے، کہ ہر پولنگ سٹیشن کے بعد جو فارم 45 ہے وہ چھاپا جائے گا، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر فیصلہ سنائے گا اور نتیجہ دے گا اس حلقے کا. لیکن ایسا ہوا نہیں. سارے نتائج جو الیکشن کمیشن نے خود رکھ لیے اپنے پاس، آر اوز کو رزلٹ نہیں دینے دیے، اور بڑے تاخیر سے، یعنی کہ 24 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بھی رزلٹ جو ہے وہ آ رہے تھے، 48 گھنٹے تک آ رہے تھے. تو کم سے کم الیکشن کمیشن کی جو نالائکی، لاپرواہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اس پر تو آپ سب مل کے آواز اٹھا سکتے ہیں نا. شہزاد صاحب الیکشن کمیشن کی یا آر اوز کی یا جو سٹاف الیکشن سے متعلق ہوتا ہے اس کی نالائکی، اس کی کوتاہی جو ہے وہ 2013 میں بھی ہائی لائٹ کی گئی تھی. اسے بھی آر اوز کا الیکشن جو ہے وہ کہا گیا تھا، اس میں بھی 35 پینچز کی بات کی گئی تھی. بعد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نہیں یہ تو میرا جو ہے وہ سیاسی بیان ہے. اس کی بھی جو ہے وہ 3 سال تک اس ملک کو فتنے اور فساد کے سپرد کیے رکھا گیا. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ چھوٹی موٹی ریگولیرٹیز تھیں، یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا جو کہ الیج کیا جاتا رہا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے پوچھا بعد میں اس فتنے سے کہ بھئی تم نے یہ ملک جو ہے اس کو 2.5 سال 3 سال جو ہے جس معاملے میں الجھائے رکھا وہ تم نے کیوں الجھائے رکھا؟ اس کے بعد جو 18 میں ہوا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر شکایت بھی کی، گلہ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، لیکن کیا ہم نے یہ کہا کہ 18 کے الیکشن کو جو ہے وہ آپ یہ الیکشن ہی سارا جو ہے وہ آپ اس کو ایک طرف کر کے رکھ دیں اور ہم جو ہے وہ احتجاج کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو الیکشن ٹھیک نہیں لگ رہا تو پھر باہر آئیں نا، باہر آ کے کہیں کہ جی دوبارہ الیکشن کروایا جائے. رانا صاحب اگر یہ بات ہے کہ جہاں پہ ہم جیت گئے وہ ٹھیک ہو گیا، جہاں پہ ہم ہار گئے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں ہر جگہ پہ میں خود ہی ہوں، باقی اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتجاج تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 میں آپ نے بھی کیا، لیکن آپ اسمبلی میں چلے گئے. اسمبلی میں تو یہ تمام جماعتیں بھی جانے کو تیار ہیں لیکن یہ بھی احتجاج کر رہی ہیں. تو جیسے آپ کو احتجاج کا حق تھا ان کو بھی ہے احتجاج کا حق. لیکن ان کے احتجاج کی کال اس طرح سے نہیں ہے. وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ فتنے پہ مبنی ہے. وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم جس دن اسمبلی میں گئے تھے ہمارے لیڈر نے، ہمارے پریزیڈنٹ پی ایم ایل این نے اسی دن اٹھ کے کہا تھا کہ اس ملک کی خاطر آئیں بیٹھیں. آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، جیسے بھی بن گئے ہیں، ہمارے جیسے بھی اعتراضات ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. آگے سے کیا جواب دیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو جواب دیا تھا آج بھی ان کا طریقہ کار وہی ہے، جو کہ اس ملک کو، اس ریاست کو، اس معاشرے کو جو ہے وہ کسی صورت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ تباہی کے کنارے پہ لے آیا ہے. اب میرا خیال ایک آدھ دھکا اور لگے گا اور معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تو رانا صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت حکومت پھر بنانے جا رہی ہے اور یہ اب طے ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، جو نمبرز ہیں اس میں آپ کو اسمبلی میں سپورٹ کریں گے، اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا بوجھ ہم اٹھائیں اور پھر آخر میں ملبہ بھی ہمارے کاندھوں پر آئے. لیکن اب آپ تیار ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانے جا رہے ہیں اور اسی طرح چلے گا معاملہ؟ شہزاد، ہم نے جو 16 ماہ حکومت کی اس دور میں جو مہنگائی ہوئی وہ بنیادی وجہ ہے. مہنگائی ایک بنیادی وجہ ہے جس سے ہمارا کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کا لاس ہوا. دوسرے نمبر پہ بھی مہنگائی ہی وہ وجہ ہے ود ان بریکٹ یوٹیلٹی بلز.
ہر مہینے جب بندے کو بجلی کا بل جو پہلے 13,000 آتا تھا اب جب 43,000 آتا ہے نا تو وہ پھر ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں کرتا. اور تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے پھر اپنا وکٹم کارڈ جو ہے وہ کھیلا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا بلکہ ہمیں یہ ثابت ہو گیا ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اس کا ذمہ دار وہ فتنہ ہے جس نے ملک کو ایسی صورتحال سے دوچار کیا، لیکن لوگوں نے اکثریت میں ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا. اس کے باوجود ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلے اور نقصان بھی ہو لیکن ملک جو ہے اس صورتحال سے جہاں پہ وہ اس وقت دھنس چکا ہے، اس دلدل سے اگر ہماری ہمت کی ہے یا ہمارے عمل سے نکل سکتا ہے تو ہم اسے نکالیں. ہم قوم کو یہ بات دکھانا چاہتے ہیں، اپنے کردار سے اس بات کا تعین چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو اس وقت بھی اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، بھلے اس میں ہمارا نقصان ہو. لیکن اگر کوئی اور نکالنے کو تیار نہیں ہے تو کل کو پھر جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. یہ بات جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بننا چاہیے. باقی جو ہونا ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی اتنا خاص اب ابہام رہ نہیں گیا. صحیح، مطلب وداؤٹ پیپلز پارٹی، ان شارٹ وداؤٹ پیپلز پارٹی آپ لوگ وفاقی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں؟ وداؤٹ پیپلز پارٹی دیکھیں وہ حکومت جو حکومت ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے، وہ حکومت جو سخت اور مشکل فیصلے کر سکتی ہے، وہ حکومت جو معاشی حالات کو بہتر کر سکتی ہے، وہ حکومت جو ہے وہ سادہ اکثریت یا کم از کم 2 یا 3 کولیشن پارٹنرز کے ایک مضبوط الحاق کے بغیر جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتی. اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتی، صرف وہ جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، جو نقصان ہو وہ ہمارا ہو، اگر فائدہ ہو تو وہ اس میں حصے دار ہو، تو اس طرح سے یہ کام چلے گا نہیں. لیکن ہم پھر بھی اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر یہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں گے کہ اس سے کوئی بہتری صورت پیدا ہو جائے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے کوئی بہتر صورت پیدا نہیں ہوگی. صحیح. اور آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ اتنا نہیں پڑا یا اتنی سیٹیں آپ نے نہیں جیتی، جبکہ آپ یہ بیانیہ بھی لے کے گئے عوام کے سامنے کہ یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے، پی ٹی آئی کا کیا دھرا ہے، ہمارا نہیں ہے. لیکن لوگوں نے اکثریت میں آپ کی بات نہیں سنی. لیکن وہاں تک معاملہ پہنچا کیسے؟ اس حوالے سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ سارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا یہ بیسیکلی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ تیار کیا تھا. کل انہوں نے جنرل فیض کہا تھا، آج انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے، دوسرے اس میں اشخاص موجود تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف مہر لگانے والے تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا JUIF، ہم نے مہر لگائی. اصل میں یہ انیشیٹو جنرل باجوہ کا تھا. دیکھیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں، لیکن خدا کی قسم شہزاد انہوں نے یہ اپنے آپ سے زیادتی کی ہے. انہوں نے یہ بات کر کے حقائق کے برعکس اور ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ خدا کی قسم وہ عالم دین ہے، کیا بندہ ان کے متعلق بات کرے. معاملہ یہ ہے کہ اپنا آج کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نہیں، کچھ اور اشخاص تھے. کون سے اشخاص تھے؟ یعنی جو بندہ ریٹائر ہو گیا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈالو اور کسی کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں ایک میٹنگ کا گواہ ہوں کہ ایک میٹنگ اس وقت اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب تھے، ان کے گھر ہاؤس نمبر 26 وہاں پہ ہوئی. اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ کل ہمیں جو ہے وہ آرمی چیف نے اور وہاں پہ بلایا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں تو ہم جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا. اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا. تمام جماعتوں کے جو ہے وہ قائدین کو، جو 13 جماعتیں تھیں، سب کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے. میں بھی وہاں پہ موجود تھا. خدا کی قسم مولانا نے اتنے زبردست دلائل دیے کہ اس وقت ہمیں یہ یہودی لابی کا
ایک ایجنٹ ہے، یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا، ہم اس کی بات کیسے مانیں، ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کیسے واپس لیں، ایسے دلائل دیے اور انہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس نہیں لیں گے۔ اس کے بعد جب 1 مہینے بعد ہمیں ہر چیز سامنے نظر آنے لگی تو میاں نواز شریف صاحب کے حکم پہ یا مشاورت کے بعد فیصلے پہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوئی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شامل ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس کا جو وہ چھوٹا کمرہ ہے کیبنٹ میٹنگ کا، وہاں پہ میٹنگ ہوئی۔ ان دونوں صاحبان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میاں نواز شریف کو قائل کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں، ریزائن نہیں کرنا، الیکشن میں نہیں جانا، جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو یار اس کے بعد یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے قمر جاوید باجوہ صاحب پہ یا جنرل فیض پہ، سن لیں جنرل فیض پہ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی ہو یا اعتراض ہو، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اب ایک آدمی ریٹائر ہو گیا تو اب سارے ہر الزام ہی اس کے اوپر، ہر الزام ہی اس کے اوپر۔ یہ اس بات میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو کہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ دو چیزوں کا جواب دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کرو۔ رانا صاحب ایک تو یہ کہا ہے کل مولانا فضل الرحمان نے کہ تمام پارٹیز کی قائدین وہاں پہ موجود تھے اور سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ لے کر آئیں عدم اعتماد کی تحریک، اور جو تمام پارٹیز ہیں وہ انہوں نے صرف مہر لگائی، یہ انیشیٹو ان کا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی کہ قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ اگر اس میں حقیقت ہے تو صرف یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک سیاسی جماعتوں نے، جن میں ہم بھی شامل تھے باقی بھی شامل تھے، انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک موو کر دی۔ اس عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب نے یا فیض حمید صاحب کا نام یہ لے رہے ہیں، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جس کے اوپر عمران خان ناراض ہوا، اور وہ کہتا رہا کہ یہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ آپ اگر گھر کو آگ لگی ہے چوکیدار کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ نیوٹرل ہوں۔ یہ ساری حقیقت ہے پوری، یہ پوری جو دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مولانا صاحب نے الیکشن رزلٹ کی فرسٹریشن میں ایسی گفتگو کر دی ہے کہ جو قطعاً ان کے منصب کو، ایک عالم دین کے منصب کو جو ہے وہ زیب ہی نہیں دیتی۔ رانا صاحب دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ پہلے بھی کہتے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف تو استعفیٰ دینے والے تھے، ہم حکومت ختم کرنے والے تھے، ان کی اسپیچ بھی تیار تھی۔ کل اس حوالے سے ندیم ملک صاحب نے پوچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو ویڈیو کال پہ لے کے کہا گیا تھا اور وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں حکومت جاری رہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نالج میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ شہباز شریف صاحب تقریر تیار کر کے بیٹھے تھے اور آپ لوگ حکومت ختم کرنے جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ دیکھیں وہ عالم دین ہیں، عالم دین ہے، مولانا ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم انہوں نے حکومت، جو JJI کے لوگ ہیں، انہوں نے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے حکومت کی ہے۔ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بس اس بات کو یہیں تک رہنے دیں، الیکشن کی فرسٹریشن میں ایسی باتیں نہ کریں کہ جن کے بعد میں جو ہے وہ جواب آئیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔